بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بورسا جسے ترکی زبان میں بروسا بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کی آبادی سنہ 2000 کی مردم شماری کے مطابق 11,94,687 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر خود آج ایک صوبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر سرسبز اور ہریالی کی وجہ سے سبز بورسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر تفریحی مقامات، عثمانی سلطانوں کے مزارات اور زرخیز میدانوں اور مساجد کے اعتبار سے بھی مشہور ہے۔ 1326 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا اور 1365 میں جب ترکوں نے ادرنہ فتح کیا تو اس وقت تک یہ دارالحکومت ہی رہا۔ عبدالقادر الجزائری، جو کہ الجزائر کے مشہور مجاہد تھے، انہوں نے بھی یہاں 1852 عیسوی میں قیام کیا۔ اس کے علاوہ ایرانی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی کو جب جلا وطن کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہاں 1963 میں قیام کیا۔ پھر وہ یہیں سے ہی نجف، عراق، فرانس اور پیرس روانہ ہوئے۔ یہاں اس شہر میں عثمانی طرز تعمیر کی ایک شاہکار مسجد بھی ہے، جو کہ سلطان بایزید یلدرم نے نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد ایک یادگار کے طور پر بنائی تھی۔ تو ناظرین گرامی، آئیے اس شہر کا تاریخی پس منظر جانتے ہیں۔ آج سے کئی صدیوں پہلے یہ شہر بازنطینیوں کی ملک میں تھا۔ ایناگول قلعہ کی فتح کے بعد عثمان غازی نے اپنا اگلا ہدف بورسا کو بنایا۔ لیکن بورسا کو فتح کرنا عثمان غازی کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت بورسا ایک بڑی فوج کے ساتھ ساتھ تجارتی طور پر بھی بڑی اہمیت کا حامل شہر تھا۔ مورخین کے مطابق عثمان غازی نے دیگر فتوحات کے ساتھ ساتھ بورسا کا بھی محاصرہ جاری رکھا، حتیٰ کہ 7 سال اسی محاصرے میں گزر گئے۔ تاریخی حوالے سے اور روایات کے مطابق عثمان غازی نے اس کی فتح کی ذمہ داری اپنے بہادر بیٹے اورحان غازی کو دی، جو کہ اس وقت عثمانی فوج کے چیف بھی تھے۔ اورحان غازی نے اپنی حکمت عملی کے سبب 1326 عیسوی کو بورسا فتح کر لیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بورسا کی فتح میں اورحان غازی کے ساتھ ساتھ کوہنور علب بھی شامل ہیں۔ بعد ازاں عثمان غازی زندگی کی مسلسل کوششوں اور جسم پر تلواروں کے زخموں کی وجہ سے بستر پر آ گئے اور اپنے بیٹے اورحان غازی کو یہ نصیحت کرنے لگے کہ اے بیٹے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ فتح سے کم ہم کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔ اگر فتح سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بورسا میں ہی دفنا دینا۔ اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ہے، اسلام کے ہمیشہ غلام رہنا۔ بے شک اسلام غالب آنے والا ہے، اور میری نسل سے جو شخص حق اور عدل سے روح گردانی کرے گا، وہ دور محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو ناظرین گرامی، آخرکار 1326 عیسوی میں ہی بورسا کی فتح کے بعد یہ عظیم مجاہد اور حاکم اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عثمان غازی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کے بیٹے اورحان غازی نے آپ کو بورسا میں ہی دفنا دیا۔